حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی حیات و خدمات۔ سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یمامہ کے غزوہ میں سیدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ سلام اللہ علیہا قید ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے قبیلے بنو حنیف کی وجہ سے حنفیہ کہا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے متعلق واقعہ کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دنوں سے ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے وصال کے بعد حق سبحانہ و تعالی مجھے بیٹا عطا فرمائے تو کیا اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت کی طرح رکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر یوں ہی دن گزرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال پاک کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہو گیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال پاک کے بعد حضرت علی نے قبیلہ بنو حنفیہ کی ایک معزز خاتون خولہ بنت جعفر بن قیس سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق ابو القاسم رکھی گئی۔ لوگ انہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے پکارنے لگے تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لاڈلے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان فرق ہو سکے۔ پھر یہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں پرورش پائی اور انہی سے علم، زہد، تقوی حاصل کیا۔ ان کی طاقت و بہادری کے وارث بنے اور انہی سے صاف بات کرنے کے گر سیکھے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ 22 یا 23 ہجری میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت اپنے آخری مراحل کی طرف گامزن تھا، تب آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرکیف محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت، علم و فضل، زہد و قناعت، قوت و شجاعت اور فصاحت و بلاغت میں اپنے والد مکرم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عکس جمیل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے عہد میں شجاع ترین اور قوی الجسم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ شجاعت حیدری کے وارث ہونے کے ناطے بیک وقت رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میدان جنگ کے نڈر اور بہادر مجاہد بھی تھے، ساتھ ساتھ تقریر و بیان اور میدان خطابت کے عظیم شاہ سوار بھی تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی طرح دن میں میدان کارزار کے شاہ سوار اور رات کے اندھیروں میں ان کی طرح صاحب محراب تھے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی، لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے، یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، سجدہ ریز ہوتے، گڑ گڑاتے، آہوازاریاں کرتے، دعائیں مانگتے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت بڑے عظیم شان محدث بھی ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے بہت بڑے خدمت گزار تھے۔ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگا کرتے، کنگھی کرتے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا؟ فرمایا، ماں کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا۔ سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے علم حدیث میں اپنے والد بزرگوار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمار بن یاسر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فیض اٹھا تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مستند ترین روایات آپ سے ہی مروی ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے فیض یافتگان اور تلامذہ کا سلسلہ بھی خاصا وسیع تھا۔ کثیر تعداد میں شیوخ نے آپ سے علوم حدیث اخذ کیا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس سے ایک جہان علمی طور پر سیراب ہوتا رہا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے 4 صاحبزادے ابراہیم، حسن، عبداللہ اور عون علیہم السلام، اور بھتیجے محمد بن عمر بن علی، بھائی کے پوتے محمد بن علی بن حسن، بھانجے عبداللہ بن محمد بن عقیل علیہم السلام، اور بیرونی اشخاص میں عطا بن ابی رباح، منہال بن عمر، محمد بن قیس بن مخرمہ، منذر بن جالہ، محمد بن بشیر حمدانی، سالم بن ابی الجود، عمر بن دینار آپ کے فیض یافتگان میں تھے۔ آپ کے مختصر کلمات طیبات نہایت پر حقیقت اور سبق آموز ہوا کرتے تھے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا، اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے نباہ نہیں کر سکتا تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہارے نفس کی قیمت قرار دیا، اس لیے اس کو دوسری چیز کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کو علم کے ساتھ یہ قوت و شجاعت بھی ورثے میں ملی۔ آپ اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ زرہ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر چیر ڈالتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ آپ کے جسم سے زیادہ لمبی تھی۔ آپ نے بقدر زیادتی نشان لگا کر ان کو دیا اس کو نشان سے کم کر دو۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دامن پکڑا، دوسرے ہاتھ سے بڑا ہوا حصہ کھینچ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو ان تمام جنگوں میں ساتھ رکھا جن میں خود شریک ہوئے۔ اس سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت سے بہت کچھ سیکھا۔ کسی جنگ میں نہ تو آپ کو شکست ہوئی، نہ کبھی آپ نے جنگ کے ارادے میں سستی کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ آپ کے بابا جان نے آپ کو خطرناک جنگوں میں شریک کیا، جبکہ حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان جنگوں سے الگ تھلگ رکھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دونوں بھائی میرے والد محترم کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے بابا کے ہاتھ تھا۔ میرے بابا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کرتے، حسن و حسین علیہم السلام میرے دونوں آنکھیں ہیں اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ میرے قوت بازو ہے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے اس بیٹے کی شجاعت پر ہمیشہ ناز تھا، اسی وجہ سے ہر مارکے میں آپ کو پیش رکھتے تھے۔ ایک جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے محمد بن حنفیہ کو لشکر کا علم دیا، سالار بنایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے برخوردار پہاڑ سرک جائیں تمہارے قدموں میں جنبش نہ آئے، دانتوں کو بھینچ لو، اس سے سر کی رگوں میں تناؤ آ جاتا ہے اور دشمن کا وار اچٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اپنا سر رب تعالیٰ کو عاریتاً دے دو۔ بیٹے تم کو خبر ہے کہ عاریتاً دی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، تم قتل نہیں ہو سکتے، میخ کی طرح قدم زمین پہ گاڑ دو۔ اگر تمہاری نظر لشکر کی پہلی صف پر رہی تو پچھلی صفوں سے بے خبر رہو گے، اس لیے تمہاری نظر آخری صف پر رہے تاکہ دشمن کی ساری فوج کا جائزہ لیتے رہو، اور یہ ارادہ بھی رکھو کہ تم وہاں پہنچ کر دم لوگے۔ اس عمر سے آنکھیں بند رکھو، یعنی پرواہ نہ کرو کہ دشمن کی تعداد یا سامان حرب بہت ہے، اس لیے کہ نصرت و مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اپنے ہر مارکے میں سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے ان اصول حرب کو مد نظر رکھا اور فاتح بن کر لوٹے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آخری عمر میں آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے تھے، بالوں میں مہندی کا خضاب کیا کرتے۔
سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیاہ امامہ باندھتے تھے، ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنتے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کیں، ان سے بہت ساری اولادیں ہوئیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ سیدہ ام ولد کے بطن مبارک سے ابو ہاشم، عبداللہ، حمزہ، علی، جعفر، اکبر رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ عبد الملک کی پوتی سیدہ جمال رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے حسن بن محمد بن حنفیہ۔ سیدہ مسرہ بنت عباد رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم بن محمد بن حنفیہ۔ سیدہ برہ بنت عبد الرحمن بن حارث سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے حضرت قاسم و عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب کی پوتی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے جعفر اصغر اور عبداللہ اصغر رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات اور جائے وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح ترجیح ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے محرم الحرام 81 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔